यहाँ पर शाम को बहुत भीड़ हो जाती है। मैंने सोचा दिन में जाऊँगा तो भीड़ कम होगी, लेकिन यहाँ तो दिन में भी बहुत भीड़ है। दोस्तों आज मैं आ गया हूँ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को महबूब इलाही भी कहा जाता है। आज मैं हज़रत की हालात ज़िंदगी पर कुछ वाक़यात बताने वाला हूँ। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह महबूब इलाही को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या हम हज़रत के हालात ज़िंदगी जानते हैं? आपका बचपन, आपकी जवानी और आपको ये मर्तबा, ये मुकाम कैसे हासिल हुआ, क्या ये हम जानते हैं? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की विलादत उत्तर प्रदेश के शहर बदायूं में 1338 ईस्वी में हुई थी। आपके वालिद का नाम सैयद अहमद दानियाल और आपकी वालिदा का नाम सैयदा ज़ुलेखा है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के वालिद और वालिदा, इन दोनों का शजरा नसब जाकर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जाकर मिल जाता है। तो इस निस्बत से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हुसैनी सादात हैं। आपके दादा हज़रत सैयद अली और आपके नाना हज़रत सैयद अरब, ये दोनों मुल्क उज़्बेकिस्तान के शहर बुखारा के रहने वाले थे। फिर इन्होंने बुखारा से हिजरत की और हिजरत करके लाहौर आ गए, और उसके बाद लाहौर से हिजरत करके ये दिल्ली आ गए, और फिर दिल्ली से हिजरत करके बदायूं में जाकर मुकीम हुए। और फिर आगे चलकर हज़रत सैयद अली ने अपने बेटे हज़रत सैयद अहमद दानियाल का निकाह हज़रत सैयद अरब की बेटी हज़रत सैयदा बीबी ज़ुलेखा से कर दिया। फिर इन दोनों को आगे चलकर जो अल्लाह ने औलाद अता फरमाई, उनका नाम हज़रत मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया रखा गया। इससे पता चलता है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का पैदाइशी नाम मोहम्मद है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के वालिद यानी कि हज़रत सैयद अहमद दानियाल, ये बदायूं शहर के शहरी काजी थे। और जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 5 साल हुई, तब आपके वालिद का इंतकाल हो गया। हज़रत के वालिद साहब का इंतकाल होने के बाद आपकी वालिदा ने ही आपकी परवरिश की, और आपकी वालिदा ने परवरिश में सबसे पहले आपकी तालीम पर जोर दिया, यानी कि आपका सबसे पहले मदरसे में दाखिला करवाया। हज़रत ने मदरसे में कुरान और हदीस, उसूल फ़िक़्ह, इल्म फ़िक़्ह, तफ़सीर कुरान, तफ़सीर हदीस वगैरह की बहुत सी किताबें पढ़ी और बहुत इल्म हासिल किया। आपने 16 साल की उम्र तक अपने दौर के मशहूर मुफ्ती और उलमा से तालीम हासिल की थी। और जब आप मदरसे से फ़ारिग होकर निकले तो उस वक्त यानी उस दौर में आपके इल्म का कोई सानी न था। जब आप किसी भी महफिल में गुफ्तगू फरमाते तो कोई आपकी बात को टाल नहीं सकता था। आप मुनाजरे भी किया करते थे। जो कोई भी इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें किया करता था तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया उससे मुनाजरा करते, और आपके इल्म के सामने वो टिक नहीं पाता था। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद साहब की तरह ही काज़ी शहर बनना चाहते थे। फिर आपने अपनी वालिदा से इजाज़त ली और इजाज़त लेकर दिल्ली का सफ़र किया। दिल्ली जाकर वहाँ के हालात देखे, वहाँ का जायज़ा लिया, और फिर वापस बदायूं जाकर अपनी वालिदा, बहन और बहन के बच्चों को लेकर आप दिल्ली आ गए। दोस्तों आप लोग ये सोचते होंगे कि मैं ये सारी बातें कहाँ से बता रहा हूँ और कैसे बता रहा हूँ। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि मैंने कुछ किताबों का मुताला किया, यानी मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं और कुछ गूगल से भी मैंने जानकारी हासिल की है। तो मैं आपको किताबों के नाम बता देता हूँ। आप किताबों के नाम नोट कर लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी मालूमात आपको मिल जाएगी। किताबों का नाम है अखबारुल अहयार, फ़वाइदुल फ़वाइद, हश्त बहिश्त, असरारुल औलिया, राहतुल मुहिब्बीन, और कुछ जानकारी गूगल से भी हासिल की है। तो ये सारी जानकारी किताब और गूगल से हासिल करने के बाद मैं निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर आया हूँ और ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली तशरीफ़ ले आए, यानी जब वो दिल्ली आकर बस गए, तब उनके साथ क्या हालात पेश आए। चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं। जब आप अपनी वालिदा को, बहन को और बहन के बच्चों को लेकर दिल्ली आए थे, तब आपकी उम्र 16 या 17 साल की थी, और दिल्ली आने के बाद आप एक सराय में ठहरे। फिर उसके बाद हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के मामू के घर आपने क़याम किया। लेकिन जब हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के घर पे आप थे तो उस वक्त वो उनके मामू घर पर थे नहीं, और जब वो बाद में लौट कर घर पे आए और उन्होंने देखा कि मेरे घर पर कुछ नए लोग आए हुए हैं, तो उन्होंने उन सबको घर से बाहर निकाल दिया। वहाँ से निकालने के बाद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बहुत सी जगहों पर अपनी फैमिली को लेकर रहे, और आखिर में एक छोटी सी बस्ती देखकर आप वहाँ पर मुकीम हो गए। आपकी वालिदा जो सूद काट कर पैसा आता था, आप उसी से अपना घर चलाती थी। जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 16 या 17 साल थी तो आप जामा मस्जिद में जाकर बैठ जाया करते थे, और वहाँ जो भी उस दौर के मशहूर आलिम मुफ्ती हुआ करते थे तो आप उनसे खूब इल्म हासिल किया करते थे। कहते हैं कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के घर पे बहुत गरीबी, बहुत तंगदस्ती थी। जिस दिन खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता था तो आपकी वालिदा कहती कि बाबा मोहम्मद आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। फरमाते हैं कि पहले शुरू में तो मुझे समझ नहीं आता था कि वालिदा क्या फरमा रही है,
لیکن بعد میں یہ بات سن کر کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں بڑا مزہ آتا تھا۔ کچھ وقت بعد آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور حضرت کی والدہ کے انتقال کے بعد آپ بہت غمگین ہو گئے، کیونکہ حضرت کو 5 سال کی عمر سے اکیلے ہی آپ کی والدہ نے پالا تھا۔ آپ اپنے غم کو کم کرنے کے لیے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر جایا کرتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ جب آپ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر بیٹھے ہوئے تھے تو سامنے سے دیکھتے کیا ہیں کہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ اندر تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں دیکھا تو آپ ان کے پاس چلے گئے اور ان سے جا کر کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کریے، میں اپنے والد ہی کی طرح قاضی شہر بننا چاہتا ہوں۔ حضرت نے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور ان سے کہا کہ نہیں، تم قاضی شہر نہیں بنو گے، بلکہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تم بادشاہ بنو گے اور سارا عالم تم سے فیض پا رہا ہے۔ بعض کتابوں میں ذکر آتا ہے کہ وہ نورانی چہرے والے شخص بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی شیخ نذیر الدین متوکل تھے۔ جب آپ کی عمر 20 سال ہوئی تب آپ نے یہ سوچا کہ اب اپنا ہاتھ کسی پیر کامل کے ہاتھوں میں دے دینا چاہیے، تو آپ پاک پتن کے لیے روانہ ہوئے، کیونکہ پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بچپن سے ہی کافی کچھ سن رکھا تھا۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن پہنچے تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دیکھا اور پہلی ہی نظر میں دیکھ کر آپ سے کہا کہ اے نظام الدین، تم ایک دن بہت بڑا مرتبہ پاؤ گے، اور آپ کو نزدیک بلا کر اپنا امامہ سر سے اتارا اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ محبوب الہی کے سر پر پہنا دیا۔ یعنی کہ پہلی ہی ملاقات میں آپ نے اپنا امامہ اتار کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر پہنایا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اے نظام الدین، اللہ تمہیں ایک دن بہت بڑا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ محبوب الہی 7 مہینے 17 دن حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں رہے اور خوب علم حاصل کیا۔ اسی دوران آپ نے قاضی حمید الدین ناگوری سے کئی کتابیں پڑھی، تو اس نسبت سے اگر دیکھا جائے تو قاضی حمید الدین ناگوری بھی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں سے ہیں۔ جب 7 مہینے 17 دن گزر گئے تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خانقاہ کے تمام مریدین خلفاء اولیاء کو جمع کر لیا۔ پھر اپنے داماد مولانا بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے کہا خلافت نامہ لکھیں۔ پھر سب اولیاء کے سامنے بابا فرید نے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت قبرا سے نوازا اور فرمایا کہ اے نظام الدین، آج سے تم ہمارے جانشین ہو اور جاؤ اب دلی جا کر دین کی تبلیغ کرو۔ جب آپ دلی آ گئے تو دلی آنے کے بعد آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آپ اپنا کام کہاں سے شروع کریں۔ اسی سوچ میں آپ ایک حوض کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آپ کو نیند آ گئی، اور نیند میں بشارت ہوئی کہ اے نظام الدین، تم غیاث پور چلے جاؤ اور وہاں سے دین کا کام شروع کرو۔ یہ وہی غیاث پور ہے جہاں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے، اور آج اس بستی کو یعنی اس غیاث پور کو آج نظام الدین بستی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بوڑھی عورت کچھ جو لے کر آتی ہے اور آپ کے سامنے نذرانہ پیش کرتی ہے۔ وہ آپ قبول کر لیتے ہیں اور اپنے ایک مرید سے کہتے ہیں کہ اس کو ایک ہانڈی میں پکنے کے لیے رکھ دو۔ بس اس بوڑھی عورت کا آنا تھا کہ لوگ آپ کے پاس نذرانے لے کر آنا شروع ہو گئے، اور جو بھی نذرانہ آپ کے پاس آیا کرتا تو آپ اس کو غریب اور مسکینوں میں بانٹ دیا کرتے تھے، اور خود آپ ایک چھوٹی سی جھوپڑ پٹی میں یعنی کہ ایک چھوٹے سے کچے مکان میں رہا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خانقاہ میں روزانہ لنگر کا بھی انتظام کروایا تھا تاکہ کوئی بھی وہاں سے بھوکا نہ جائے، اور اس لنگر کا انچارج آپ نے بنایا تھا حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کو، جو آپ کے مرید اور خلیفہ بھی ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ایک گودام بھی بنوایا تھا، اور اس گودام کا نام آپ نے رکھا تھا نعمت گھر۔ سارے ہفتے اس میں سے راشن نکال کر غلہ نکال کر کھانا پکایا جاتا اور غریبوں میں تقسیم کیا جاتا اور لنگر چلتا۔ جمعرات کی رات میں یا پھر جمعے کی نماز سے پہلے جو بھی راشن بچ جایا کرتا ہفتے میں، اس کو آپ غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھے، کسی بھی دھرم کے بھید بھاؤ کے بغیر۔ چاہے کسی بھی دھرم کا انسان ہو، وہ آتا اور آپ سے مدد لیتا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بھی دھرم کے بھید بھاؤ کے بغیر سب کی مدد کی۔ نہ انہوں نے دیکھا کہ کون مسلم ہے اور کون غیر مسلم ہے، سب کو انہوں نے کھانے کے لیے کھانا دیا اور جتنی ممکن ہو سکی مدد فرمائی۔ آپ کے دور میں کئی بادشاہ گزرے اور ہر بادشاہ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ حضرت نظام الدین کی خانقاہ میں اتنا اناج کہاں سے آتا ہے اور روزانہ ہزاروں لوگ یہاں کھانا کیسے کھاتے ہیں۔ ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ حضرت کی خانقاہ پر کوئی آئے اور وہاں سے بھوکا لوٹ جائے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ پر جو بھی آیا کرتا وہاں سے کھانا کھا کر ہی جاتا تھا۔
حضرت نظامالدین اپنے پیر و مرشد بابا فریدالدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد ہر سال اپنی خانقاہ میں ان کا عرس منایا کرتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت کے عرس کا ٹائم آ گیا اور جو اس وقت کا بادشاہ تھا محمد تغلق، وہ آپ سے سخت بغض اور دشمنی رکھا کرتا تھا۔ اس نے یہ حکم جاری کیا کہ خانقاہ کے آس پاس کا کوئی بھی دکاندار حضرت نظام الدین کو سامان نہیں بیچے گا، اور اس نے یہ حکم جاری کیا جتنی بھی اس کی حکومت تھی دلی میں، اس نے حکم جاری کیا کہ کوئی بھی دکاندار دلی کا حضرت نظام الدین کو اپنی دکان سے غلہ راشن سامان نہیں دے گا، اور نہ ہی کوئی وہاں جا کر کھانا تیار کرے گا، اور نہ ہی اپنے پاس سے پکا کر لے کے جائے گا۔ لیکن لوگ جمع ہونے لگے، لاکھوں لوگ جمع ہو گئے۔ پھر حضرت کے پاس ان کے مرید آئے اور مریدوں نے کہا کہ حضرت مہمان آ چکے ہیں لیکن کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اپنے مریدوں کی یہ بات سن کر خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کھلانے اور پلانے والی ذات اللہ کی ہے، یہ بادشاہ کیا کر سکتا ہے؟ اور حضرت نے فرمایا کہ تم یمنا ندی کنارے چلے جاؤ، یمنا ندی کے کنارے آپ کو کچھ کشتیاں دکھائی دیں گی اور ان کشتیوں میں کھانے کی دیگیں رکھی ہوں گی، ان دیگوں کو لے کر آپ یہاں چلے آؤ۔ جب آپ کے مریدین یمنا ندی کے کنارے پہنچتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ سامنے کئی کشتیاں آ رہی ہیں اور ان میں تازہ کھانا پکا ہوا رکھا ہوا ہے۔ ان میں جتنی بھی دیگیں تھیں آپ کے مریدین آپ کی خانقاہ پر لے کر آ جاتے ہیں، اور جتنے بھی لوگ عرس میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ لاکھوں لوگوں کو وہاں پر کھانا کھلا دیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ حضرت نظام الدین اولیاء کی ایک کرامت تھی اور اللہ کی غیبی مدد۔ دوستو، جہاں پر لاکھوں لوگ کھانا کھائیں گے تو وہاں پر پانی کا بھی انتظام ہونا چاہیے، تو حضرت نظام الدین نے حکم دیا کہ یہاں پر ایک باولی بنائی جائے۔ دوستو، باولی کیا ہوتی ہے؟ ایک تو کنواں ہوتا ہے، کنویں کو اگر ہم دیکھیں گے تو سیدھا گہرا ہوتا ہے اور وہاں سے پانی کھینچ کر نکالا جاتا ہے، اور ایک ہوتی ہے باولی جس کے اندر پانی کو اسٹور کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ وہ اسی زمانے کی باولی بنی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر پانی کو اسٹور کیا جاتا تھا اور اس کے اندر کچھ سیڑھیاں بھی ہوتی ہیں جس سے کہ نیچے اتر کر لوگ پانی پیا کرتے تھے۔ جب حضرت کا آخری وقت آیا تو آپ نے لگ بھگ 40 دن پہلے سے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، آپ کافی بیمار اور کمزور ہو گئے تھے۔ سن 1325 عیسوی میں یعنی کہ 3 اپریل کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت کی کل عمر 87 سال ہوئی تھی اور آج آپ کے وصال کو 720 سال ہو چکے ہیں۔ دوستو، اگر آپ یہاں پر آنا چاہتے ہیں تو یہ درگاہ دلی میں ہے، اور یہاں آنے کے لیے سب سے قریبی میٹرو اسٹیشن سرائے کار خاں حضرت نظام الدین ہے۔ یہ میٹرو اسٹیشن یہاں کا سب سے قریبی میٹرو اسٹیشن ہے۔ 7 صدیاں بیت چکی ہیں لیکن آج بھی حضرت کے درگاہ پر دیوانوں کا ایک ہجوم آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے، اور ویڈیو میں کمنٹ کر کے ضرور بتا دینا کہ ویڈیو آج کی آپ کو کیسی لگی۔ ملتے ہیں پھر ایک اور نئی ویڈیو میں۔